ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنہئی کا پہلا باقاعدہ پیغام جو تھا وہ ٹی وی پر نشر ہوا. مختلف ٹی وی چینلز کو نے اس کو نشر کیا، آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا. تو اس پہلے پیغام کو سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ میں اس کے بارے میں تمہارے ساتھ بات کروں گا. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تفصیلی یہ اس پر غور ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے صرف میں یہ ضرور اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ نظر بظاہر کل سے ایران کے اوپر جو جنگ مسلط ہے اس میں بہت شدت آ چکی، اور یہ شدت جو آئی ہے وہ جو کل ان کے خاتم النبیین وہ جو جوائنٹ کمانڈ ہے ان کے ترجمان کرنل رزم جو نے جو بیان دیا تھا، اور اس میں ایک لائن تھی انڈر لائن کی گئی تھی، مطلب انہوں نے خالی کھلی ادھر یعنی بب کیا اپیرنٹلی نہیں کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ $200 فی بیرل کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اور رات سے مسلسل ان کے جو ہیں حملے جاری ہیں اور ان پر بھی حملے جاری ہیں. دونوں طرف سے ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو اس میں شوٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ٹاک بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور امریکہ اور ویتنام جب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا صلح کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس وقت اس زمانے میں ویتنام جو تھا وہ دو حصوں میں بٹا ہوتا، تو ساؤتھ ویتنام پہ شدید بمباری ہو رہی ہوگی. میں نے اچھی بات ہے یہ سوچا، میں نے کہا یار یہ جو شدت آئی ہے، یہ جو ایرانی ملٹری نے پیغام دیا ہے، یہ جو پاسداران نے پیغام دیا ہے، یہ ان کے نیول چیف نے جو پیغام دیا ہے، یہ دراصل ایسکلیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اتنا بڑھا دو کہ اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو دوسرا فریق جو ہے وہ بھی ون سٹیپ فارورڈ چلا جائے، یا پھر یہ کہ وہ کہے یار کہ میرا خیال ہے کہ اتنی نہیں بڑھانی چاہیے اور کچھ مکوکا کر لیتے. اس میں وہ بیانات تو آئے عسکری قیادت کی طرف، لیکن ہوا یہ کہ پاکستان نے نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر نے نہیں، بلکہ ایرانی صدر نے اپنے ذاتی ٹویٹر ہینڈل سے یہ پوسٹ کی کہ میری روس اور پاکستان کے سربراہان سے بات ہوئی. روس پہ ظاہر انہوں نے صدر سے بات کی ہوگی اور ہمارے جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا، میں نے ان کو یقین دلایا، دوبارہ اس بات پر زور دیا کہ ایران جو ہے وہ علاقے میں خطے میں امن چاہتا ہے، اور یہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور یہ جنگ بھڑکائی ہے صہیونی حکومت نے اور امریکہ نے. یہ دونوں قوتیں جنہوں نے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہے، یہ ہمارے جائز لیجیٹمیٹ رائٹ حقوق کو تسلیم کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم بھی یہ جنگ مسلط کی گئی ہے تو ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالے کی صورت ہو. اور تیسرا یہ کہ ہمیں ٹھوس ضمانتیں فراہم کی جائیں کہ آئندہ ایسا اٹیک نہیں ہوگی. میں نے کہا یار یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایران اب رضامند ہے گفتگو کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر ہے باقی باتیں یہ توان ادا کرنا فلانا کرنا یہ تو مذاکرات کے ٹیبل پہ جائیں گے، یار کہ کم از کم اس طرح بڑھنے کے لیے جنگ بندی تو ہو سکتی ہے. تو یہ تو لیکن ایک فریق تھا. آج صبح جو ہے ہمارے وزیر اعظم کے دفتر سے، وہ تو ایران کے صدر کے دفتر سے ہوا تھا، ہمارے وزیر اعظم کے دفتر سے وزیر اعظم اس وقت سعودی عرب پہنچ چکے ہیں. ہاں، تو ان کی طرف سے یہ خبر ریلیز ہوئی کہ جی وہ نے ایم پی ایس نے جو یعنی شہزادہ ہیں انہوں نے بلایا ہے سعودی عرب کے، اور وہ ان کی دعوت پر ہنگامی دورے پر جا رہے ہیں. سو 2 and 2 4 کیا، ڈاٹ بنا لی. تو ایمانداری کی بات ہے کہ میں 6 بجے تک یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ٹھوں ٹھاں ہو رہی ہے بڑی دل جلا دینے والی ہے، لیکن یعنی پس منظر میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ شاید، مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ کا پیغام آ گیا. اس کے بعد سے میں بالکل یہ حماقت کا ارتکاب نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ یار نہیں
मामलात जो है वो अब मैं उनके पैगाम में ऐसा क्या था कि आपको लगता है कि चीज़ें भाई सबसे पहली बात यह है कि उनके पैगाम में इतनी शिद्दत है, ये इतना सख्त मैसेज है, लोग उसको समझ नहीं रहे। इजराइल का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जी ये पता नहीं किसका पैगाम है, एक अनाउंसर ने पढ़ दिया। अब पढ़ा तो वैसे नेशनल टीवी जो ईरान का है। ओ भाई मेरे, ये फिर वही बात है, ये वही हमाकत है कि जब आप किसी मुल्क की सकाफत और न्यूएंसेस और उसमें जो गहराइयाँ होते हैं ना उसे ना समझते हो ना। हाँ ठीक है। ईरान का जो रहबर आला होता है, जो सुप्रीम कमांडर होता है, उसके लिए ये टर्म यूज़ करते हैं विलायत फ़क़ीह। वो क्या होता है विलायत दौरे हाज़र का, यानी कि उसका हाकिम, यानी मजहबी रूहानी एतबार से। ठीक है। यानी अब विलायत फ़क़ीह के नाम से कोई ऐसी दो नंबरी नहीं कर सकता कि वो ईरानी टीवी पे बैठ के एक बयान पढ़। ईरानी सदर के नाम से कर सकता है, बाकी उनके स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ा जा सकता। ये फरमान जो है, ये जो पढ़ा गया है, ये हर सूरत में मुश्तबा ख़बीर। लेकिन ये लोगों को ये जो चक्कर दे रहे हैं, CNN पे ट्रम्प साहब की जमात ने जो उनका ऑफिशियल लेटर हेड है उस पर वो चल रहा है, ये तो फेक न्यूज़ है। उनका का जो खिताब है, जो पैगाम है उनका, यानी कि चूंकि ये तो उन्होंने किया ही नहीं, मतलब वो सब ये इस बात पे लगे हुए हैं कि ये असल मुज्तबा अपने लोगों को, अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि कल नहीं बल्कि 2 दिनों से मुसलसल ये अपने लोगों को यकीन दिला रहे थे कि जी शदीद जख्मी हो गए हैं। वो 28 फरवरी को ही जो हमला हुआ था जिसमें इनका वालिद शहीद हुआ, और इसीलिए वो पब्लिक नहीं आ रहे और इसीलिए वो खिताब नहीं कर रहे। पहले भी उनकी कोई बहुत पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं है। खैर जब उनके वालिद थे तो बिल्कुल भी नहीं थी वो। मेरा सवाल ये है, एक तो ये जो मेरी ठीक है। चलो, अब जब मैंने ये सुन लिया ना खिताब, उसके बाद से तो फ्रैंकली स्पीकिंग फिर वही बात है। अगर आप नुएंसेस को क्या है कि देखें ना, अब नंबर 1, जी जी आबनाए हुर्मुज हर सूरत में हमारे दुश्मनों के लिए बंद रहेगी, यानी भूल जाओ। ठीक है। यानी कल वाली जो बात है कि भाई जहनी तौर पर $200 फी बैरल के लिए तैयार हो, हमने तो नहीं खोलनी, हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। तो इसका मतलब जो उनका तर्जमान था पासदारान इनकलाब का, वो उसकी तस्दीक हो रही है। अरे भाई वो सही कर रहे हैं कि वो जो उसने कहा ठीक कहा उसने। यार हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, हम सबसे पहले मतलब विलायत फ़क़ीह को नहीं समझते। दूसरा बात ये पावरफुल शख्सियत होती है ईरान।